اس نے میرے سے سلام لیا، تو سلام لے کے اس نے ایسے نا اپنی شرٹ میں ہاتھ ڈال کے اس نے ایسے مجھے کارڈ دکھایا اینڈ ہی سیڈ CID. میں نے انہیں اتنی بولا ہے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ اینڈ ہی سلیپڈ می آن مائی فیس، اور مجھے کہتا ہے کہ اب تمہاری آواز نہیں آئے کہ وہاں پہ کھانا نہیں مل رہا تھا، وہاں پہ پانی بھی نہیں مل رہا تھا، رکھ رہے تھے ہر ایک کو الگ الگ روم میں بند کیا ہوا ہے. لاہور آتا ہوں میں اسی یونیفارم میں، اور ایسے ہی بس ظاہر سی بات ہے 10 دن سے خط نہیں کرایا ہوا تھا، بال نہیں کٹائے ہوئے تھے، تو اسی حالت میں ہم جو ہے نا لاہور آتے. سامنے CID والا کھڑا ہوا ہے، پولیس والا کھڑا ہوا ہے. اب وہ جو پٹھان تھا نا لڑکا، وہ بول رہا ہے CID کو میں انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد واپس آئے گا. جو بھی بات کر رہا ہوں میں خدا کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ یقین ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے تو اٹس ٹوٹلی فائن، کوئی ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں. جیسا کہ میں نے ویڈیو ریسنٹ پوسٹ کی تھی اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ جس طرح سے ہمیں وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا، اور باقی جتنے بھی اہل تشیع لوگ ہیں اور دوسری کنٹریز کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ڈپورٹ کیا گیا. اس ویڈیو میں ایسا کوئی بھی میرا نہیں تھا کہ میں نے کسی کو پرسنلی ٹارگٹ کیا ہوا ہے یا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے کمنٹس دیکھے ہیں اتنے زیادہ، اور ان میں یہی باتیں آپ سب بول رہے ہیں کہ جی آپ تو ایسے جھوٹ بول رہے ہو، یا ادھر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم 20 سال سے ادھر ہیں تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر آپ 20 سال سے ادھر ہو اور آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ کبھی امام بارگاہ نہیں گئے. اس ویڈیو میں نے اپنی حکومت سے صرف اپیل کی ہوئی ہے کہ پلیز آپ اس چیز پہ ایکشن لیں تھوڑا سا. میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ تو ایسے کر ہی نہیں سکتے، یا آپ لوگ ایکشن لے ہی نہیں سکتے، یا آپ لوگ تو ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ. اور نہ ہی میں نے UAE گورنمنٹ کو کچھ یہ بولا کہ جی ان کے جیسی تو مطلب میں ابھی کیا بولوں کہ جو آپ نے کمنٹس میں بولا ہے کہ آپ تو ایسے ان کے خلاف بول رہے ہو، آپ تو ان کے خلاف بول رہے ہو. میں نے جسٹ آپ کو وہ چیز بتائی ہے کہ جو چیز ہم نے فیس کی ہے اور جس چیز سے ہم گزرے ہیں. جتنے بھی کمنٹس آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سارا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کسی کو بھی نہیں نکالا جا رہا، تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اور مجھے کتنے ایسے میسیجز آئے ہوئے ہیں جو کہ میں ابھی یہاں پہ بھی اٹیچ کر دوں گا. ارے علی بھائی ذرا ایک چیز پوچھنا تھی جناب. میرے بھائی صاحب جو ہے دبئی سے ایئرپورٹ کے اندر جب انٹر ہوئے ہیں دبئی ایئرپورٹ میں، تو امیگریشن پاس وہاں پہ ان کو روک لیا گیا ہے. تو وہاں پہ کہاں پہ روکا گیا ہے، کہاں لے جائیں گے، کیا کیا ہے، کچھ ذرا بتا سکتے اس بارے میں؟ کس لیے روکا ہے، کتنے ٹائم تک روکیں گے؟ پتہ کرنے کے لیے جناب ساری ایمبیسیوں میں ہو لی ہیں. دبئی کی ایمبیسی میں ہو لی ہیں، دبئی میں جو انڈیا کی ایمبیسی ہے وہاں ہو لی ہیں، یہاں کی ایمبیسی جو انڈیا میں یہاں پہ ہو لی ہیں. کہیں سے کوئی خیر خبر نہیں مل رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں سب پروسیس میں ہے، بتاتے ہیں، بس یہی کر رہے ہیں، کوئی ایگزیکٹ بتا نہیں پا رہا ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ ہم کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے یہاں بیٹھ کے. صرف وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو حق ہے اور جو سب کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ بولتے تو سارے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ 1400 سال پیچھے کی تاریخ دیکھ لیں اور ابھی دیکھ لیں. پہلے بھی انہی پہ ظلم ہوتے تھے کہ جو محمد وآل محمد علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے. آج بھی انہی لوگوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو محمد وآل محمد علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ یہ چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے، یا ہم پہلی دفعہ ایسا سن رہے ہیں کہ شیعت پہ ظلم ہو رہا ہے یا دس اینڈ دیٹ. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز سچ ہے، جو چیز حق ہے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے، اس لیے ہم مطمئن ہیں بالکل. بیسیکلی یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنانی تھی، مجھے میسیج آئے ہوئے تھے، میں ہر ایک کو الگ الگ سے یہ نہیں بتا سکتا تھا. میں نے وہاں پہ جو 10 دن ہے وہ اس طرح سے کاٹے ہیں، یا مجھے اس طرح سے وہ لے کے گئے وہاں پہ. اس چیز کو بتانے کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں وہ سارے اسی ویڈیو میں دیکھ لیں کہ کیا سین تھا اور کیا نہیں. اور ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ کھانا نہیں مل رہا تھا، وہاں پہ پانی بھی نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے وہ رکھ رہے تھے ہر ایک کو الگ الگ روم میں بند کیا ہوا ہے، ہر ایک پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک کو مار رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ اگر CID نے پکڑا ہے یا CID نے وہاں پہ جیل میں رکھا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں نا، میں وہاں پہ تھا، اور اس چیز میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کسی سے ڈر خوف کی بات نہیں ہے. خدا گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی کسی سے ڈر خوف کی بات نہیں ہے. جو بھی بول رہا ہوں سب کچھ سچ بول رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اچھے سے ٹریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ کھانا پینا بند کر دیا یا کسی کال کوٹری میں ڈال دیا کہ وہاں سے نہ تو بندہ باہر آ سکتا ہے اور نہ تو وہاں سے، مطلب جو کچھ میں سن رہا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے ویسا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن اتنا بھی کچھ نہیں ہو رہا کہ جتنا کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب کھانا پینا بند ہو گیا، روٹی بند ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، تو پتہ نہیں کیا گیا، واش روم نہیں ہے. میری تو سمجھ سے باہر تھی یہ چیزیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ میں بیان کروں چاہے کوئی اور بیان کرے. رہی بات دبئی کی گورنمنٹ کی، تو دیکھیں وہ ہمارا دوسرا ملک ہے، ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے. UAE میں وہ ہوگا کہ جیسے ان کی حکومت یا جو بادشاہی نظام ہے ان کا، جیسے وہ لوگ چاہیں گے، ان کا سسٹم ویسے ہی کام کرے گا جیسے وہ لوگ چاہیں گے، اور ان کے ملک میں وہی لوگ رہیں گے کہ جن پہ وہ راضی ہوں گے. تو اس چیز پہ ہمارا کوئی کیا زور ہے؟ کوئی زور نہیں ہمارا اس چیز پہ.
ان کا ملک ہے, وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں, کسی کو بھی نکال سکتے ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو غلط تو پھر ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس بھی ظاہر سی بات ہے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے, ہر بندے کے پاس ایکول رائٹس ہوتے ہیں. اگر یو اے ای کی حکومت کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے, تو وہ اپنے لیے اچھا ہی کر رہے ہیں. ان پہ ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ نہیں آپ ہم واپس آ کے رہیں گے, یا ہم ایسے ہی کریں گے ویسے ہی کریں گے. اگر تو ان کو یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کو, ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر اوور آل بات کی جائے, پھر وہاں پہ آگے ہم بولتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کہ ہم بھی ظاہر سی بات ہے ہمارا دوسرا ملک ہے, ہم وہاں کمانے جاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر اس طرح سے سائٹ پہ کیا جائے اور اس طرح سے رپورٹ کیا جائے, یہ چیز تھوڑی سی اپسیٹ کرتی ہے. 13 تاریخ کو صبح اٹھوں میں, اور میں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا. میں ریڈی ہوا ہوں آفس جانے کے لیے, آفس گیا ہوں میں, اور وہاں سے تقریباً 10 کا ٹائم ہوا ہے, تو مجھے نا ایک کال آتی ہے, اور میرا دوست تھا, وہ کال آتی ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تو کدھر ہے. میں نے اسے بولا کہ میں تو آفس میں بیٹھا ہوں, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تیرا کوئی دوست آیا ہے ادھر, اور وہ تیرا پوچھ رہا ہے تو کدھر ہے. میں بولا کہ تو ادھر بھیج دے اس کو میرے پاس. اس نے کیا کیا جی, اس نے میرے آفس بھیج دیا. آفس میں بیٹھا ہوا ہوں تو باہر سے ایک لڑکا آتا ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے کچھ جاننے والے باہر کھڑے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں باہر, تو باہر ہماری کمپنی کا نا ایک شخص ہوتا ہے, میں اس کا نام نہیں مناسب سمجھوں گا لینا, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, تو میں ان سے ملتا ہوں, سلام لیتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا باہر آنا 2 منٹ. اب میں تو ان کی بات سننے کے لیے آفس سے باہر آیا تھا. میں ان کے ساتھ باہر آتا ہوں, میرا فون پڑا ہوا ہے آفس میں, میرا بیگ جو سامان ہے تھوڑا سا وہ آفس میں پڑا ہوا تھا, میرا والیٹ آفس میں پڑا ہوا تھا, لائک چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری آفس میں پڑی ہوئی تھی. میں تو باہر صرف اس کی بات سننے جا رہا تھا. میں گیا ہوں باہر ابھی میں گیا ہی ہوں, تو ساتھ ہی اس کے نا ایک لڑکا کھڑا تھا, اس نے ٹروزر شرٹ پہنا ہوا ہے, عام ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے. تو اس نے میرے سے سلام لیا, تو سلام لے کے اس نے ایسے نا اپنی شرٹ میں ہاتھ ڈال کے اس نے ایسے مجھے کارڈ دکھایا, اینڈ ہی سیڈ CID. میں بولا اوکے ٹھیک ہے. میں تو ایک دفعہ ہو گیا کہ مطلب یہ کیا سین ہے, مجھے تو ایسا کچھ آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سامنے گاڑی تھی, کہتا کہ گاڑی میں بیٹھو. میں بیٹھ گئی گاڑی میں, مجھے لگا شاید کوئی بات کرنی ہوگی کہ جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے ملک کی, تو شاید کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہوگی, اور میں بالکل ایزی تھا, میں گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھے وہ کہتا کہ اپنا فون دو. میں نے فون دیا, تو اس نے پاسورڈ وغیرہ کھولا اور فون ایسے دیکھا اور پاور آف کر دیا, فون اپنے پاس رکھ لیا. گاڑی سٹارٹ کر کے وہ چل پڑا. میں نے انہیں اتنی بولا ہے کہ کیا ہوا, کیا بات ہے, سب ٹھیک ہے, اینڈ ہی سلیپڈ می آن مائی فیس, اور مجھے کہتا ہے کہ اب تمہاری آواز نہیں آئے. میں تو مطلب بالکل حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. خیر میں چپ کر کے بیٹھ گیا. وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا اسٹیشن پہ, جبل علی پولیس اسٹیشن پہ لے جاتے ہیں مجھے. کوئی پوچھ تاچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں چپ کر کے جا رہا ہوں ان کے پیچھے, وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں, اور ایک جیل ہے, جیل میں جا کے نا وہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں. اندر میں دیکھتا ہوں 5 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں انہیں بولتا ہوں کہ یار یہ کیا سین ہے, آپ لوگ کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں کہ ہم تو 5 دن سے ادھر پڑے ہوئے ہیں, کوئی لڑائی کر کے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کا ویزا ایکسپائر ہے, یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اور جو میرا سین ہے, میرا ویزا بھی ٹھیک ہے, میری کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی پوسٹ کی ہے, نہ میں نے کوئی کومنٹ کیا ہے ایسا, نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے پکڑیں اور جس کی وجہ سے وہ لائک مجھے اس طرح سے ٹریٹ کریں. ہوتا کیا ہے جی, 2 گھنٹے میں وہاں پہ نیچے بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. 2 گھنٹے بعد کھانا آتا ہے, دال چاول آتا ہے, ہم وہ کھاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم 5 لڑکوں کو وہ باہر نکالتے ہیں, وہاں سے جیل سے باہر نکالتے ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں. ہم لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ پیچھے کر کے نا وہ لوگ باندھ دیتے ہیں, وہ ایک اسٹرپ کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں ہمارے ہاتھ ایسے پیچھے کر کے. اب ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں, باہر ایک گاڑی آتی ہے, تو گاڑی میں ہمیں کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں چلیں. ہم لوگ جاتے ہیں, چھوٹی سی گاڑی ہے, اور اس میں لائک اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چھوٹی سی گاڑی ہے, ہماری ٹانگیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں بیٹھتے وقت. ہم بیٹھتے ہیں, وہ گاڑی میں ہمیں ڈال کے چل پڑتے ہیں. ابھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہو رہی ہے, چلی جا رہی ہے گاڑی, پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. ہمارے سانس اتنے زیادہ کم ہو گئے ہوئے تھے, اتنے زیادہ شارٹ ہو گئے ہوئے تھے کہ بس ایسے لگتا تھا کہ شاید ابھی بے ہوش ہو جائیں. گاڑی چلتی جاتی ہے. ایک جگہ پہ جا کے گاڑی رکتی ہے, ہم نیچے اترتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کھولے جاتے ہیں, اور وہ جگہ تھی الورسان جہاں پہ گاڑی رکتی ہے, اور ہم باہر نکلتے ہیں.
پھر ہمارے ہاتھ کھولے جاتے ہیں, ہمارے شوز اتارے جاتے ہیں, ساکس اتاری جاتی ہیں, شو میں سے لیسز نکالے جاتے ہیں, اور اگر بیلٹ پہننا ہے بیلٹ نکالا جاتا ہے. تو یہ سین ابھی چل رہا ہے وہاں پہ. ہم 5 لوگ ایسے کھڑے ہیں تو یہ سین چل رہا ہے, تلاشی ہو رہی ہے. میرے ساتھ میں ایک پٹھان لڑکا کھڑا تھا, سامنے سی اے ڈی والا کھڑا ہوا ہے, پولیس والا کھڑا ہوا ہے. اب وہ جو پٹھان تھا نا لڑکا, وہ بول رہا ہے سی اے ڈی کو کہ میں انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد واپس آئے گا. سی اے ڈی والا اسے کہتا ہے کہ اگر تو 2 مہینے کے بعد واپس آ گیا نا تو میں اپنی مونچھیں اتروا دوں گا. وہ جو پٹھان تھا وہ آگے سے سی اے ڈی والے کو کہتا ہے کہ اگر میں 2 مہینے میں یہاں پہ واپس نہ آیا تو میں اپنی داڑھی اترواؤں گا, اور جو آپ سزا دو گے, اس طرح سے اس نے بات کی, جو آپ سزا دو گے مجھے وہ منظور ہے. ابھی میں اس کی باتیں سن کے ایسے حیران ہو رہا ہوں کہ مطلب یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اس نے بڑی للکر کے بات کی کہ میں تو 2 مہینے میں آؤں گا ہی آؤں گا, آپ جو مرضی کر لو. اور وہ کہتا ہے کہ میں 2 مہینے میں واپس آؤں گا اور آپ کو میں اسپیشل آ کے ملوں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی میں واپس آ گیا ہوں. ہماری تلاشی ہوتی ہے وہاں پہ, اندر جاتے ہیں تو ہمیں وہ نا ایک روم میں لے جاتے ہیں, بڑا سا ایک ہاسٹل ٹائپ ہوتا ہے, وہاں پہ لے جاتے ہیں. بیڈ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کمبل پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ جا کے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ لوگ کب چھوڑیں گے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. فون بھی اپنے پاس نہیں ہے, فون بھی ان کے پاس ہیں, رابطہ بھی نہیں ہے کسی سے, کیونکہ میں تو آفس سے باہر آیا تھا صرف ان کی بات سننے کے لیے 2 منٹ کے لیے, اور میرے فون میرا والیٹ ادھر ہی پڑا ہوا تھا. مجھے اس چیز کی بھی پریشانی تھی, گھر بھی بات نہیں ہوئی ہوئی, آفس میں بھی کسی کو نہیں پتا, آفس خالی پڑا ہوا ہے. روم دیتے ہیں, ہم روم میں چلے جاتے ہیں, ہم کافی لوگ ہوتے ہیں ایک روم میں, اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا سین ہے, کیوں ہمیں وہ لوگ ادھر لے آئے ہیں, کب تک ادھر رکھیں گے. کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کب تک ہمارے ساتھ یہ سین ہوگا. وہاں پہ آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان لوگوں نے ہمیں اس لیے پکڑا ہے کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم امام بارگاہ گئے تھے مجلس کے لیے. تو امام بارگاہ انٹر ہوتے وقت نا دروازے پہ پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, 2 سے 3 پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, سسٹم ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے, اور جو لوگ جاتے ہیں تو ان کی انٹری کرتے ہیں, ان کی ایمرلڈ آئی ڈی لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ انٹری کرتے ہیں. تو وہ ساری اسکین ہو جاتی ہے, تو مطلب سارا بایو ڈاٹا ان کے پاس آ جاتا ہے. جس بندے کی لاسٹ ٹائم بارگاہ میں آئی ڈی اسکین ہوئی ہے نا ان کو اٹھا رہے ہیں. یہ سن کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ یار بارگاہ بھی یہ لوگ جانے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بارگاہ انہوں نے ختم کر دی ہیں یا انہوں نے ٹوٹلی یہ چیز ختم کر دی ہے, نہیں, بارگاہ بھی وہیں پہ ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں. کیونکہ پہلے کبھی ایسے سنا نہیں تھا نا, آئی ڈی ہوتی ہے وہاں پہ اسکین ہوتی ہے, تو اس بنا پہ وہ انہوں نے ہمیں اٹھا لیا. اس روم میں پھر انہوں نے ہمیں 1 دن رکھا, وہاں پہ کھانا ٹائم پہ آیا, انہوں نے بولا کہ جی آپ لوگ آئیں کھانا کھا لیں آ کے. لیکن کھانے میں پہلے دن تھا ایک خبز تھا چھوٹا, اور اس کے ساتھ پاستا تھا, بوائلڈ پاستا, کوئی نمک نہیں کوئی مرچ نہیں, اور آدھا کپ کہوا. وہ جناب کھا کے ہم لوگ سو گئے. اگلے دن صبح ہوئی ہے تو وہ لوگ ہمیں وہاں سے انہوں نے نکالا. ہم بہت زیادہ لوگ تھے, ہم ایرانی لوگ بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے اور بنگالی بھی تھے کچھ, اور ایسے ہمیں وہ نکالتے ہیں وہاں سے الورسان سے, تو بس میں ڈال کے ہمیں ایک اور جگہ پہ لے جاتے ہیں, اور وہ جگہ ہے الاویر, ٹھیک ہے, وہاں پہ لے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں ہم لوگ, وہاں پہ ہمیں نہ وہ ایک ڈریس دیے جاتے ہیں, وہ جیسے قیدیوں کے ڈریس نہیں ہوتے, کھلی شرٹیں کھلے ٹروزر, وہ ہمیں ڈریس دیے جاتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں, وہ ڈریس چینج کرتے ہیں, ہمیں ٹاول دیے جاتے ہیں, ہمیں باقاعدہ بیڈ شیٹ دی جاتی ہے, تکیہ دیا جاتا ہے اور کمبل دیا جاتا ہے. ہم وہ جس روم میں جیسے ڈالتے ہیں نا تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں. اب ایک روم میں 6 لوگ تھے, اے سی لگا ہوا ہے روم میں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, سارا کچھ ہے, صاف ستھرا بالکل. بیڈ ہیں کافی اچھے, کوالٹی میں بھی اچھے. ہمیں وہاں پہ ڈال دیتے ہیں الاویر جیل میں. اب الاویر جیل میں ہم لوگ آ گئے ہیں, ایک فلور پہ تقریباً ہم 80% ہوں گے. وہاں پہ نہ تو فون ہے نہ کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں, یار دوست بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ایسے کر کے ٹائم گزارنا تھا. کھانا وہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم ملتا ہے, 3 ٹائم کھانا ملتا ہے. صبح آپ کو 6 بجے بلائیں گے ناشتے کے لیے, دن کو 1 بجے بلائیں گے کھانے کے لیے, پھر شام کو آئی تھنک 7 بجے بلائیں گے کھانے کے لیے. 3 ٹائم کھانا ملتا ہے. کھانے میں صبح وہ ہمیں دیتے تھے, ایک خبز دیتے تھے, اس کے ساتھ دہی ہو جاتا تھا, اور کبھی کوئی سالن ہے اور آدھا کپ چائے ہے. صبح یہ ہوتا تھا. دن کو ابلے چاول ہیں اور ساتھ میں چکن کا پیس ہے اور آدھا کپ کہوا, دن کو یہ. اور رات کو بھی ایک خبز اور کہوے کے ساتھ کوئی بھی سالن لوبیا ہو جاتا تھا جیسے کہ. تو یہ 3 ٹائم کھانا ملتا تھا, اور پانی کے لیے انتظام تھا, پانی وہاں پہ تھا, اور وہاں پہ گروسری وہ ٹائم ٹو ٹائم, یہ سارا سین ہوتا تھا. تو مطلب ایسا نہیں تھا بالکل بھی کہ جیسے میں سن رہا ہوں نا کہ کھانا نہیں مل رہا تھا یا بہت زیادہ مار رہے تھے یا ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں,
پانی بھی نہیں دیتے, واش روم بھی نہیں جانے دیتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جسٹ اپنے پروسیجر کے تحت چل رہے تھے, جیسا ان کو بہتر لگتا تھا وہ ویسے چل رہے تھے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کے لیے ڈاکٹر ہے باہر, وہ اس کو میڈیسن دے گا, پھر ٹائم ٹو ٹائم اس کو بلایا جائے گا میڈیسن لینے کے لیے. اس طرح کے حالات تھے جیل کے اندر. ایک دن گزرتا ہے, کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں واپس جانے کے لیے, دوسرا دن گزرتا ہے, تیسرا دن گزرتا ہے, ہمارا نام نہیں آتا اور ہمیں ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ابھی ہم کب باہر جائیں گے یہاں سے, اور یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کہ کتنے دن ہمیں یہاں پہ رکھیں, کوئی چیز کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. وہاں پہ ہم 7-8 دن رہے. اس کے بعد جب میں لیٹا ہوا تھا, مجھے یاد ہے کہ 11 کا ٹائم تھا, صبح 11 کا, ایسے لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ یار باقی لوگوں کا نام آ گیا, ہمارا نام نہیں آ رہا, کیا سین ہے. خیر ایسے وہ نام پکارتے ہیں, کسی آپ لوگ آ جائیں اپنا سامان وغیرہ لے کے. ایسے میں سن رہا ہوتا ہوں, ایک کا نام آیا, دوسرے کا نام آیا, تیسرے کا نام آیا. ایسے میں ابھی سن رہا ہوں تو ساتھ ہی اس نے میرا نام بولا کہ علی حمزہ پاکستان ویک اپ. لیں جی, اس ٹائم تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ یار بس ٹھیک ہے, ابھی یہاں سے نکلیں کسی طرح سے گھر رابطہ کریں, کیونکہ کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں پہ ہوں, کسی کو بھی خبر نہیں تھی اس چیز کی. اٹھتے ہیں, سامان وغیرہ پیک کرتے ہیں اپنا, وہ بیڈ شیٹ وغیرہ لیتے ہیں, جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ڈریس چینج کرتے ہیں. جو پہلے کا یونیفارم پہنا ہوا تھا پہلے دن سے, جب انہوں نے اٹھایا تھا 13 تاریخ کو CID نے, وہ یونیفارم پہنا ہوا تھا وہ دوبارہ سے پہنتا ہوں. تو شوز میں ظاہر سی بات ہے لیسز انہوں نے نکال لیے ہوئے ہوتے ہیں, تو ساکس بھی نکال لی ہوتی ہے, تو صرف شوز ہی پہنتے ہیں وداؤٹ لیسز. تو ایسے ہم لوگ باہر آتے ہیں, تو ہم لوگ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار, جو بھی اتنے دن ہمیں رکھے ہیں انہوں نے, اب اللہ کا شکر ہے کہ واپس جائیں, اب یہاں سے بس جائیں. اب تو وہاں پہ خوشی بھی تھی جاننے کی, گھر جانے کی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز مائنڈ میں تھی کہ یار مطلب باقی ٹھیک ہے, باقی لوگ تو گھر ہی جا رہے ہیں, لیکن میں نے تو مطلب گھر شروع کیا ہوا تھا, گھر میں نے بنانا شروع کیا ہوا تھا, تو میں کدھر جاؤں گا ابھی. تو یہی چیز میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ جو لوگ تھے, جو وہاں پہ لوگ تھے, پارا چنار سے تھے, ایران سے تھے اور الگ الگ جگہ سے تھے, وہ اتنے عقیدے والے لوگ تھے اور اس طرح کی روحانیت تھی ان کے چہرے پہ, اتنے مطمئن تھے کہ یقین جاننے ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے مجھے اتنا سکون ملا, اتنا مطمئن تھا میں, اور جتنی پریشانی یا ٹینشن ہونی چاہیے تھی نا, وہ ذرا بھی ویسے نہیں تھا. میں اس چیز سے بہت زیادہ حیران تھا. ہم وہاں سے نکلتے ہیں اور ہمیں پھر وہ لے جاتے ہیں امیگریشن کے لیے, جو بھی ان کا پروسیجر ہوتا ہے, پھر ہمیں ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پولیس والے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سامان اپنا منگوانا ہے نا چھوٹا موٹا بیگ میں, تو آپ کال کرو, اگر اتنے ٹائم میں وہ سامان لے کے آ گئے تو ہم لے لیں گے, مشکل نہیں ہے. میں نا اپنے دوست کو کال کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ جو سامان ہے نا, یہ میرا سامان بھیج. وہ میرا سامان ریڈی کرتا ہے اور وہ آدھے گھنٹے 45 منٹ میں گاڑی پہ آتا ہے میرا بیگ لے کے. تو میرا نام آتا ہے ٹکٹ کے لیے کہ علی حمزہ. میں جاتا ہوں اور میں ٹکٹ لینے لگتا ہوں, ساتھ ہی سیکورٹی والا ایک بیگ لے کے آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ علی حمزہ کون ہے, یہ بیگ ہے اس کا. میں شکر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میرا بیگ میرے پاس آ گیا. اس میں میرا فون تھا اور 1-2 ٹروزر شرٹ تھی اور میرا پاسپورٹ تھا. وہ میں بیگ لیتا ہوں, وہاں سے نکلتا ہوں اور ہماری فلائٹ ہوتی ہے فیصل آباد کی. رات کو 11 بجے ٹیک آف کرتے ہیں, صبح 3-4 بجے فیصل آباد لینڈ کرتے ہیں. اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے جب ہم وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو FIA والے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور ٹو بی آنیسٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ, FIA والوں نے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ کے پاس ID کارڈ بھی نہیں ہے, کچھ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, اور انہوں نے دبئی والوں نے آؤٹ پاس پہ ہمیں پاکستان بھیجا. اس لحاظ سے FIA والوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ اور بہت زیادہ اچھے سے ٹریٹ کیا ہے. انہوں نے ہم سے پوچھا باقاعدہ کہ آپ لوگوں پہ تشدد تو نہیں کیا گیا زیادہ, اور پھر وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ وغیرہ لکھوائی سب سے کہ کیا کچھ ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو کیوں وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. کافی سارے لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں حکومت سے بالکل توقع نہیں ہے, حکومت کچھ کر نہیں رہی, ہمیں بالکل توقع نہیں ہے. لیکن میں نے وہاں پہ یہی لکھا تھا کہ مجھے حکومت سے بالکل توقع ہے, میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں, مجھے امید ہے کہ اس چیز پہ ایکشن لیا جائے گا, اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. ہماری حکومت ہے جو وہ ہمیں سپورٹ کرے گی اس لحاظ سے, کیونکہ ہم بھی ملک پاکستان کے شہری ہیں, ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں ویسے ہم بھی ہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا حق ہے وہ ملنا چاہیے, اور مجھے یہی امید تھی کہ ہمیں بھی جو ہمارا حق ملے گا اور حکومت اس لحاظ سے آواز اٹھائے گی. اور ابھی بھی امید ہے, یہ نہیں کہ ابھی میں بالکل جو ہے نا امید ہو گئی, ایسی بات نہیں. FIA والے ساری اپنی پوچھ تچھ کر کے ہمیں وہاں سے چھوڑتے ہیں. میں وہاں سے کچھ درہم ہوتے ہیں میرے پاس کیش میں, ہم وہاں سے ایکسچینج کرتے ہیں, اور ہائیسٹ سے ہم
فیصل آباد سے لاہور آتے ہیں, ہم 7 لوگ ہوتے ہیں. لاہور آتا ہوں میں اسی یونیفارم میں, اور ایسے ہی بس ظاہر سی بات ہے 10 دن سے خط نہیں کرایا ہوا تھا, بال نہیں کٹائے ہوئے تھے, تو اسی حالت میں ہم جو ہے نا لاہور آتے ہیں. لاہور آ کے پھر میں اپنے بال سیٹ کرواتا ہوں, داڑھی تھوڑی سیٹ کرواتا ہوں, ٹروزر شرٹ چینج کرتے ہیں, وہاں پہ فریش ہوتے ہیں. پھر میرا کزن آتا ہے, پھر ہم جاتے ہیں واپس گھر. تو جب گھر جاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے دیکھے کہ جس طرح سے گھر والے ویلکم کرتے ہیں, اور وہ سارے بہت خوش تھے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے. اس بنا پہ وہاں سے نکالا گیا ہے کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ امام بارگاہ جاتے ہیں. یہ چیز ایک پراؤڈ مومنٹ بھی تھا. گھر والے میرے ذرا بھی اس چیز کو لے کے ایسے نہیں تھے کہ بولے کہ وہ ہو اب ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا یا اب ہم کیا کریں گے. وہ پر امید تھے اور وہ بہت خوش تھے. پیار ملا, سپورٹ ملی, آپ لوگوں نے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ پیار دکھایا اور اتنی زیادہ دعائیں دیں. ٹو بی آنیسٹ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی اس چیز کی خوشی ہے اور مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھا کہ جو میرا 13 تاریخ سے لے کے ابھی تک کا جو سفر تھا, جو ہمیں وہاں پہ جیل میں رکھا گیا اور جیسے ساری چیزیں ہوئیں, جیسے وہ ٹریٹ کیا یا میرے آنے تک, گھر آنے تک جو کچھ ہوا, سارا کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. ہاں, اور ایک دو اور بات یہ ہے کہ اکثر ابھی مجھے میسیج آ رہے تھے, ہمارے بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے تو ان کو کیا ہوگا, ان کی ٹکٹ کون کروائے گا اور کیسے ہوگا, ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے بھائی یا آپ کے دوست یا کزن یا کوئی بھی آپ کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں, آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ان سے, آپ کو اگر لگتا ہے کہ CID نے اٹھایا ہوا ہے, تو آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. وہ اس بندے کی بڑی کیئر کریں گے, کھانا پینا دیں گے اور ہر چیز دیں گے. جو رہی بات ٹکٹ کی, ٹکٹ بھی وہ خود ہی کروائیں گے. وہ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ اپنی ٹکٹ خود کرواؤ, آپ اپنی ٹکٹ کمپنی سے کرواؤ, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چیز تو اپنے بالکل مائنڈ سے نکال دیں کہ کھانا پانی نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا, واش روم جانے نہیں دے رہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, دس اینڈ دیٹ. جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے وہ بتایا کھل کے, اور جو چیز نہیں ہو رہی وہ نہیں ہو رہی. کیونکہ دیکھیں, میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں خدا کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ میں جانتا ہوں, یہ میرا خدا جانتا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ یقین ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے تو اٹس ٹوٹلی فائن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہی میں نے بتانا تھا آپ لوگوں کو, کیونکہ جو اتنے زیادہ میسیجز تھے تو میں نے ظاہر سی بات ہے بتانا تو تھا. امید ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بھائی وہاں پہ ہیں, CID نے اگر پکڑے ہوئے ہیں, تو امید ہے وہ خیر خیریت سے گھر آ جائیں جلدی سے جلدی. زیادہ سے زیادہ 10, 12, 15 دن لگتے ہیں وہاں پہ, اتنے ٹائم میں وہ بھیج دیتے ہیں واپس. اور نہ تو ہمارا کوئی ویزا ہی ایکسپائر ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا کام ہی کیا کہ جس کی بنا پہ وہ ہمیں نکال رہے ہیں. ہمارا صرف قصور یہ ہے کہ ہم امام بارگاہ گئے تھے, وہاں پہ ہماری ID اسکین ہوئی تھی لاسٹ ایئر, تو اس اسکین ہوئی ہوئی ID کی بنا پہ ہمیں وہاں سے وہ نکال رہے ہیں اور وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ تو کوئی جھگڑا ہوا ہے, نہ تو کوئی ویزا ایکسپائر ہے, جس طرح کے کومنٹس میں نے دیکھے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, یا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, یا کوئی چیز مس ہو گئی یا میرے سے بتائی نہیں گئی, تو آپ لوگ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں سوالوں کے جواب اس طرح سے دے سکوں. اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یا آپ کو اس حوالے سے کوئی اور انفارمیشن چاہیے, تو آپ لوگ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. تو مجھے جتنا پتہ ہوگا میں اس لحاظ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا, اور اس پہ ذرا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کوئی آپ کو میں 2 نمبر چیز نہیں بتاؤں گا, کوئی جھوٹی فیک نیوز نہیں بتاؤں گا. تو جو بھی بتاؤں گا سچ بتاؤں گا سارا. جتنا ہو سکے آپ لوگ سپورٹ کریں, جیسے آپ کر رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک. اور اسپیشلی ان دنوں میں نے جتنا سپورٹ دیکھا ہے, میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے سپورٹ کریں گے, اور اسی طرح سے ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کی ذات بہتر سے بہترین عطا کرے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.